بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومصطفى الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صلوات آج کی مجلس کا عنوان شہزادی فاطمہ بنت الحسین معرفۃ السکینہ، یعنی جناب امام حسین کی دختر مفخر جناب فاطمہ جن کا عرفیت اور جن کا لقب سکینہ تھا، ان کے شہادت کی مناسبت سے ہے، اور اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں سورہ فتح کی 4 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے التماس کروں اور تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ میرے قریب ہو جائیں گے، اور خصوصاً جو ہے میرا ایک طریقہ یہ رہتا ہے ایک سلام میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو مناسبتیں ہیں اسی مناسبت کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے اور آپ کی خدمت میں بات کو پہنچایا جائے۔ ویسے اگر چاہیں تو مائک کے بغیر بھی میری آواز شاید پہنچ تو ہونی ہے، اگر ڈسٹرب ہے تو اس سے ایک صلوات اور پڑھ دیے محمد تو عزیزان، یہ مناسبت ہے شہزادی کی شہادت کی، تو سورہ فتح میں ارشاد ہوا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں میں اطمینان پیدا کیا۔ هو الذی، ہوا کی ضمیر پلٹ رہی اللہ کی طرف، هو الذی، الذی اس میں موصول ہے، وہ بھی جو ہے اللہ کی طرف ہی جو ہے ضمیر جو ہے جاری ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ، یعنی پروردگار عالم وہ ہے جس نے مومنین کے دل میں کیا نازل کیا؟ اطمینان، سکون نازل کیا۔ کیوں؟ لام تعلیل ہے اس کے بعد یوسف بھائی، وہ لام تعلیل کیا کہہ رہا؟ لیزدادو، تاکہ زیادہ ہو جائے ایماناً ما ایمانہم، ان کا ایمان زیادہ ہو جائے ان کے ایمان کے ساتھ، یعنی ان کے پاس ایمان تو ہے لیکن اس میں بھی اور زیادتی کے لیے پروردگار عالم سکینہ یعنی جو ہے سکون کو جو ہے وہ نازل فرمایا ہے مومنین کے قلوب میں۔ جناب سکینہ کے حوالے سے گفتگو ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت کی، تو یہاں سے میں بات شروع کروں۔ سب سے پہلے تو آپ کی ولادت سے گفتگو ہو، تاکہ جب بات ہے تو بات کے حساب سے، اور جو میرے چھوٹے بچے بھائی ہیں، چھوٹے بچے، ان کے بھی یہ بات جو ہے ذہن عالی میں رہ جائے۔ بزرگوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوتی جو تمہیداً میں عرض کرتا ہوں مجلس میں، کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، جن کا نام فاطمہ امام حسین علیہ السلام نے رکھا، یہ بھی انشاءاللہ 2-3 منٹوں میں یہ بھی بات آئے گی ہمارے اس گفتگو میں۔ تو یہاں پر روایتیں اگر دیکھی جائیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے سلسلے سے، تو رجب کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ مورخین نے لکھا ہے۔ تاریخ میں زیادہ کچھ فرق ایسا نہیں ہے، صرف مہینے کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے جو ہے 20 رجب یا 24 رجب لکھی ہے، بعض مورخین نے جو ہے 20 ذی الحجہ یا 24 ذی الحجہ اس تاریخ کو جو ہے رقم کیا ہے علی حسب الاختلاف الروایات۔ اس کے بعد اگر آپ ہجری کی بات کریں تو 56 ہجری علی الاتفاق سبھی نے لکھی ہے،
کہ آپ کی ولادت بسعادت 56 ہجری میں ہوئی. 56 ہجری یعنی 61 ہجری کے محرم میں کربلا کا واقعہ ہوا. 56 ہجری میں آپ کی ولادت ہے. تو آپ کا سن مبارک کتنے سال کا ہو گیا؟ وہی 4 سال. علی المشہور جو مشہور ہے ہمارے نزدیک یا سب کے نزدیک اور مورخین کے نزدیک. تو آپ کی ولادت کے اختلاف کو آپ لے لیں، چاہے ذی الحجہ میں لے لیں یا رجب میں، بہرحال یہ روایتیں ہیں. اور سن ہجری جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب نے زیادہ تر جو بھی جہاں تک میری نگاہ گئی ہے کل سے یا پرسوں سے، تو زیادہ تر 56 ہجری ہی جو ہے مجھے ملا. تو 4 سال کا آپ کا سن مبارک ہو. آپ کے والد گرامی ہیں امام حسین علیہ السلام، آپ کی والدہ گرامی ہیں جناب رباب بنت عمر قیس. یہ ایک پورا جو ہے سلسلہ ہے آپ کا. اب اس کے بعد جو ہے بات یہاں سے شروع ہو کہ آپ کہاں پیدا ہوئیں، کس گھر میں پیدا ہوئیں، کس شہر میں پیدا ہوئیں، آپ کا نام کیا رکھا گیا، آپ کی پرورش کس نے کی، آپ کے نام کے معنی کیا ہے. یعنی ایسی بہت سی بحثیں جو ہے ہو جائیں گی، لیکن دامن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ساری ہی چیزوں پر جو ہے کہ روشنی ڈالی جائے. المختصر اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ سب سے پہلی جو ہے چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ مدینے میں، مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں کس کے گھر میں پیدا ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئی. اور امام حسین کا گھر کس کا گھر ہے؟ علی و بطول کا گھر ہے. یہ میں آپ کے لیے تمہیداً جو ہے بیان کر رہا ہوں تاکہ جناب سکینہ کی عظمت آپ کی خدمت میں رکھ سکوں نا. تھوڑا سا جو ہے کوشش کی ہے. تو آپ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے گھر میں متولد ہوئی. امام حسین کا جو گھر ہے وہ کس کا گھر ہے؟ تو فاطمہ اور علی کا گھر ہے. اب جب فاطمہ اور علی کا گھر ہے تو قرآن مجید میں سورہ نور میں جو ہے کیا ہے ایک آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یعنی سورہ نور کی ایک آیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے یہ حکم آیا کہ کچھ گھروں کو زمین پر بلند کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ کچھ گھروں کو زمین پر بلند کر دیا جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، یہ والی آیت کہ کچھ گھروں کو زمین پر بلند کر دیا جائے، تو رسول اکرم کی بزم میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے. تو ان میں سے جو مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان بلند کرنے والے گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ یعنی کن گھروں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کچھ گھروں کو زمین کے اوپر بلند کر دیا جائے. تو جیسے ہی سوال ہوا تو رسول اکرم نے ایک مرتبہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہے بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں. اب ذرا سا توجہ کیجئے گا آپ. سوال ہوا کہ وہ کس کے گھر ہیں، جواب کیا ملا؟ انبیاء کے گھر ہے. تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. اب تو کوئی آگے کو مجال رہی نہیں. سوال ہوا، رسول نے جواب دے دیا، ختم ہو گئی نا بات. ہمارے اور آپ کے نزدیک بات ختم ہو گئی، لیکن روایت ختم نہیں ہوئی. روایت یہ کہتی ہے فاشارہ الی بیت فاطمہ علی، بس انہوں نے اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف. یہ روایت کے جملے ہیں فاشارہ الی بیت فاطمہ و علی، انہوں نے اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اور کہا یا رسول اللہ کیا یہ ان گھروں میں سے نہیں ہیں؟ یہ گھر جو ہے علی اور فاطمہ کا یہ انبیاء کے گھروں میں سے نہیں ہے. تو اب یہاں جواب کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ نبیوں میں سے نہیں ہیں. اب رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول کہتے بل ہے افضلھا، بلکہ یہ گھر وہ ہے جو نبیوں کے گھر سے افضل ہے. یہ جو ہے رسول نے فوراً کیا کہا؟ بل ہے افضلھا. ان گھر کی اس گھر کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو گھر وہ ہے جو نبیوں کے گھر سے جو ہے کیا ہے وہ افضل ہے. محمد بلندتر صلوات. یعنی یہ وہ گھر ہے جو نبیوں کے گھر سے کیا ہے افضل ہے. تو یہ گھر کس کا ہوا؟ یہ ہے علی اور فاطمہ کا گھر. یہ ہے حسن و حسین کا گھر، جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، جس میں مولا علی رہتے ہیں، جس میں جناب فاطمہ رہتی ہیں. یعنی یہ ان سے بھی نبیوں کے گھر سے بھی افضل گھر ہے. اب یہاں میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، 2 دلیلیں دے دوں کہ جناب فاطمہ اور مولا علی کا گھر افضل کیوں ہے نبیوں کے گھر سے. دیکھیے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک یا آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی زمین پر گھر بنے یا جتنے بھی زمین پر گھر آباد ہوئے وہ گھر ایسے تھے جس میں لوگ متقی بھی تھے اور راستے سے بھٹکے ہوئے بھی تھے. جناب توجہ کریں، یہ ہے کہ متقی بھی تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے بھی تھے. یا جملوں کو بدل کے یہ کہہ دوں کہ ان گھروں میں جنتی بھی تھے
اور جہنمی بھی تھے، لیکن فاطمہ اور علی کا گھر ایسا گھر ہے کہ جہاں پر بگڑا ہوا نہیں ہے، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ جملے کو بدل کے یہ کہہ دوں کہ جنتی نہیں ہے بلکہ سرداران جنت وہاں پر رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے عظمت پر۔ تو یہ افضل ہونے کی پہلی دلیل ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں کیا ہیں، وہ جنتی، بلکہ جنت کے سردار اس گھر میں رہتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی گھر اس زمین پر آباد ہوئے، وہاں کوئی گھر ہمیں علی اور فاطمہ کے علاوہ ایسا نہ ملا کہ جس میں شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصومہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، پورے گھر دیکھ لیجئے، جناب آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے گھر آباد ہوں گے، ان گھروں میں یہ نہیں مل سکتا آپ کو کہ شوہر بھی معصوم، بیوی بھی جو ہے وہ معصوم ہو۔ کتنے نبی گزرے، سب کے گھر آپ دیکھ لیجئے، کسی گھر میں ایسا نہیں ملے گا۔ اگر ایک گھر ہمیں ایسا ملا بھی کہ جہاں پر ایک محترم خاتون جو تھی معصومہ تھی لیکن ان کے شوہر نہیں تھے، جناب مریم معصومہ تھی، بے شک قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ معصومہ تھی لیکن ان کے شوہر نہیں تھے، تو پھر علی و فاطمہ کا گھر کیسا ہے؟ علی و فاطمہ کا گھر ایسا گھر ہے کہ جہاں شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصومہ ہے۔ تو افضل ہونے کی دوسری دلیل کیا ہے کہ علی اور فاطمہ کا گھر ایسا مبارک اور متبرک گھر ہے کہ جس میں شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصوم، اور اگر جملے بڑھا دیے جائیں تو جو بچے پرورش پا رہے ہیں وہ بھی معصوم۔ یہ اس گھر کی جو ہے کیا ہے، وہ عظمت ہے۔ اب یہیں سے آپ جو ہے نتیجہ نکال لیجئے، اب جناب سکینہ کس کے گھر میں پیدا ہوئی؟ حسین کے گھر میں پیدا ہوئی۔ حسین کا گھر فاطمہ اور علی کا گھر ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دختر حسین کا مقابلہ سلاطین کی بیٹیاں، نبیوں کی بیٹیاں، بادشاہوں کی بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں؟ ارے سکینہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوئی کہ جس سے بلند گھر زمین پر کسی کا گھر نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ یہ ہے ایک نقطہ جو ہے اس کے دوران میں نے اشارہ کیا۔ اچھا، دوسرا آپ کی خدمت میں عرض کروں، کس شہر میں پیدا ہوئی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ کے لیے ایک روایت سن لیجئے، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بڑے اختصار سے شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ جناب رسول اکرم فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تمہیں موت مدینے میں آئے۔ رسول اکرم کی حدیث ہے، کوشش کرو کہ تمہیں موت مدینے میں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ موت میں مدینے میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مدینے میں مرتا ہے اور وہاں دفن ہوتا ہے تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ حدیث ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ من اخافا، یہ حدیث ہے، یہ بھی سنیے، رسول فرماتے ہیں کہ من اخافا، جس کسی نے بھی اہل مدینہ کو ڈرایا یا دھمکایا، جس کسی نے بھی اہل مدینہ کو ڈرایا یا دھمکایا، فعلیہ لعنت اللہ، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے، ولعنت الملائکۃ المقربین، اور اللہ کے مقرب فرشتوں کی لعنت ہے۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اہل مدینہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی اہل مدینہ کو ڈراتا ہے، اہل مدینہ کو دھمکاتا ہے، تو اس دھمکانے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ملائکہ کی بھی لعنت ہے۔ تو ذرا یہیں سے آپ جو ہے فضیلت کا ایک گوشہ نکال لیجئے، کیا جناب سکینہ مدینے میں پیدا نہیں ہوئی؟ سکینہ سلام اللہ علیہ مدینے میں پیدا ہوئی، حسین کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں۔ اب جو بھی جناب سکینہ کو ڈرائے، جو بھی جناب سکینہ پہ ظلم کرے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور ہم مولائیوں کی بھی لعنت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے عظمت تو کس گھر میں جناب سکینہ پیدا ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ کیا نام رکھا؟ فاطمہ۔ یہ آپ کو تاریخ پتہ ہے، امام حسین نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، ہر بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ علی رکھا تھا۔ تو آپ کا نام نامی کیا رکھا گیا؟ فاطمہ۔ لقب کیا تھا آپ کا؟ سب سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ سکینہ کہہ لیجئے، سکینہ کہہ لیجئے، یہ اپنے جو ہے کیا عربی اعتبار سے جو ہے کیا ہے آپ سکینہ یا سکینہ جو بھی آپ جو ہے کہہ لیں، وہ جو ہے کیا لفظ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سکینہ نام رکھے، سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ سکون، اطمینان، یہی ہے نا؟ وقار، بعض جو ہے کیا ہے جو ہے لغت میں جو ہے کیا ہے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا نام ہے وقار بھی کہتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو ہے اہل لغت نے لکھا کہ یہ سکینہ اور وقار
یہ مترادف لفظ ہے. یعنی لفظ مترادف کسے کہتے ہیں؟ مترادف وہ الفاظ ہیں کہ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں معنی کم ہوتے ہیں، یعنی الفاظ زیادہ. تو سکینہ اور وقار کو جو ہے کیا ہے مترادف لفظوں میں استعمال کیا. اچھا وقار کسے کہتے ہیں؟ وقار کس کو کہتے ہیں؟ وقار کیسے پتا چلے گا کہ جو ہے یہ وقار؟ یہ کہتے ہیں نا ابھی ہم کہتے ہیں فلاں آدمی باوقار آدمی ہے، کیسے پتا چلتا ہے؟ ہمیں اندازہ ہوتا ہے انسان کی جو ہے جسمانی حرکات کے ذریعے سے کہ اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا لوگوں میں بولنا کیسا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے. جب یہ ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان باوقار انسان ہے. صحیح ہے نا؟ یہی کہتے ہیں نا باوقار، یعنی اعضاء و جوارح بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے کیا ہے وہ باوقار ہے. یہ تو وقار کی ڈیفینیشن ہو گئی آپ کے لیے سمجھانے کے لیے. سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سکینہ ہے دل کے سکون کا نام، دل کے اطمینان کا نام. وقار ہے اعضاء و جوارح میں متانت کا پایا جانا، اطمینان کا پایا جانا، اسے کہتے ہیں باوقار. یعنی یہ انسان باوقار ہے جس کے اعضاء و جوارح میں کیا پایا جائے؟ متانت پائی جائے، اطمینان پایا جائے. سکینہ ہے دل کے اطمینان کا نام. اب میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا فرق واضح کر دوں. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ دیکھیے انسان اگر اپنے اعضاء و جوارح کے اعتبار سے مطمئن ہے اور اس کا دل مطمئن نہیں ہے نا تو زیادہ دیر یہ اطمینان چلے گا نہیں. ذرا سی توجہ اگر آپ کر لیتے میری طرف، اور جو ہے کیا میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہو جاتا تھا آپ کے اور دسترخوان کے، تاکہ جو ہے وقت جو ہے زیادہ نہ ہو جائے. تو ذرا سا آپ توجہ کریں وقار اور سکینہ کا ذرا سا فرق. اگر جو ہے انسان باوقار ہے یعنی اعضاء و جوارح سے مطمئن اور اس کا دل مطمئن نہیں ہے تو یہ اطمینان زیادہ دیر تک نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں جو ہے کیا ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر وہ انسان زیادہ پریشان نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مطمئن ہے. اس لیے کہ اگر کہیں دل کے اطمینان کی بات آتی ہے نا تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ذکر الہی لوگوں کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے. تو دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کا ذکر سب سے بہترین طریقہ ہے. تو اعضاء جوارح کا اطمینان اگر دل مطمئن نہیں ہے تو زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے. اور اگر کسی کا دل مطمئن ہے تو پھر کتنی ہی پریشانی آ جائیں، کتنی ہی مشکلات آ جائیں، کتنی ہی مصائب آ جائیں، اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. سکینہ ہے حسین کے اطمینان کا نام. ارے عزیزو ذرا سی توجہ کیجئے، کہاں لایا ہوں میں آپ کو؟ سکینہ ہے حسین کے سکون کا نام، سکینہ ہے حسین کے اطمینان کا نام. علی اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، عباس کے بازو، کتنے مصائب حسین نے برداشت کیے، لیکن اب حسین کا اطمینان دیکھیے. حسین کا اطمینان اتنا اطمینان تھا کہ آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اندر. یہ ہے جناب سکینہ کا اطمینان. جناب سکینہ. اب ایک جملہ اور سنیے فضیلت کے حوالے سے، باقی میرے پاس تو بہت سارے جو ہے چیزیں ہیں، بلکہ یہ جو ہے میرا ورقہ ہے، اس میں سے دوسرا پوائنٹ اب پڑھنے جا رہا ہوں. اب یہ پہلا ہی نقطہ ختم ہوا ہے لیکن اس پہ ہی میں بات کو ختم کر رہا ہوں. سکینہ، سکینہ کے معنی کیا ہوئے؟ اطمینان. جناب سکینہ کا آپ کو مشہور جملے کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو نماز شب میں مانگا. امام حسین علیہ السلام کے کچھ اشعار ہیں، ان اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. یہ امام حسین کے اشعار ہیں. ان اشعار کا ترجمہ، ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا جس میں جو ہے کیا ہے وہ جناب سکینہ اور جناب رباب نہ ہو. تو جناب سکینہ حسین کے اطمینان کا نام ہے. جناب سکینہ مدینے میں پیدا ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش مبارک میں لیا، داہنے کان میں اذان کی، بائیں کان میں اقامت کی، اور آپ نے جھولا جھولانا جو ہے کیا ہے وہ جناب سکینہ کو شروع کیا. تو یہیں سے عظمتیں جو ہے کیا ہے وہ نکلتی ہیں کہ جناب سکینہ ہی کی عظمت یہ ہے کہ جسے امامت جھولے جھلا رہی ہے. اب اس سے زیادہ عظمت جو ہے جناب سکینہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سکون. امام حسین کے سکون کا نام ہے سکینہ. امام حسین کے اطمینان کا جو ہے نام ہے سکینہ. اور حسین نام ہے انبیاء کے اطمینان کا. ذرا توجہ کیجئے گا. سکینہ اطمینان کا نام ہے حسین کے، اور حسین اطمینان کا نام ہے انبیاء کے. آدم کا سکون ہے حسین، نوح کا سکون ہے حسین، ابراہیم کا سکون ہے حسین، اور یوسف کا سکون. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں حتیٰ کہ رسول کے سکون کا نام حسین، علی کے سکون کا نام حسین، فاطمہ کے سکون کا نام حسین. یعنی جملوں کو بدل کے کہہ دوں کہ پوری کائنات کے سکون کا نام ہے حسین، اور حسین کے سکون کا نام ہے سکینہ. یہ ہے
حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد وال محمد بلندتر صلوات. تو آپ کا نام نامی کیا رکھا گیا؟ سکینہ رکھا گیا. آپ نے یعنی نام فاطمہ ہے، آپ کا لقب سکینہ، اور بھی بہت سے، آمینہ ایک جو ہے کیا لقب، آمینہ آپ کا لقب ایک جو ہے کیا ہے ملتا ہے تاریخوں میں، یعنی یہ آپ کے جو ہے کیا ہے وہ لقب ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے ایسے نہیں کہ صرف مصائب ہی پر، مصائب بہت برداشت کی جناب سکینہ نے، لیکن آپ کے جو ہے خطبات بھی ہیں، آپ سے روایات بھی ہیں جو جناب سکینہ سے جو ہے نقل ہو کر جو ہے کیا وہ ہم تک آئی ہیں. یہ پوری طویل بحثیں ہیں، لیکن آج شہادت کا ان کی روز ہے، اور شہادت کی تاریخوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے. 10 سفر ہے، عرب میں زیادہ تر لوگ جو ہے 10 سفر مناتے ہیں، اپنے 12 یا 13 سفر کو جو ہے انڈیا پاکستان میں اور اس طرف 12 سفر یا 13 سفر آپ کی شہادت کی تاریخ ہے. بہرحال آج کا جو یہ دن ہم منا رہے ہیں جناب سکینہ کی شہادت کا دن ہے، اور جناب سکینہ کی مصیبتیں آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی مصیبتیں ہیں جناب سکینہ کی. ایک ایک مصیبت کو جو ہے آپ کے ذہنوں میں ہے، مجھے صرف آپ کو متوجہ کرانا ہے. گریہ کرنا، مصاب ہونا، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. جناب سکینہ شام غریبہ سے دیکھیے آپ، حتیٰ کہ امام حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو وہ رخصتی کے مصائب جناب سکینہ کے آپ نے ایام اعزاء میں سنے ہوں گے، کس طرح سے جناب سکینہ اور امام حسین علیہ السلام میں جو ہے کیا ہے وہ رخصتی ہوئی ہے. وہ موقع بھی ہے جب جناب عباس اور جناب سکینہ رخصت ہوئے ہیں، وہ بھی ایک روایت ہے. ایک وہ روایت ہے کہ جب امام حسین اور جناب سکینہ رخصت ہوئے ہیں. بہرحال امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، شام غریبہ آتی ہے، جناب سکینہ پر کتنے مصیبت ڈھائی جاتی ہے، آپ کے تماچے لگائے جاتے ہیں، آپ کے گوشوارے چھینے جاتے ہیں، آپ کا دامن میں آگ لگ جاتی ہے، اور جناب سکینہ شام غریبہ میں حیران و پریشان کبھی دادا کو بلاتی ہیں، کبھی چچا عباس کو بلاتی ہیں. عزیزو یہ مصیبتیں برداشت کرتی رہی جناب سکینہ. 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا. ارے بیبیاں اونٹوں پہ سوار ہونے لگی. عزیزو جب یہ سوار ہونے لگی تو ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ سکینہ کون ہے، مجھے سکینہ کا پتہ بتاؤ. امام سجاد نے کہا سکینہ میری چھوٹی بہن ہے، یہ حسین کی جو ہے بہت لاڈلی ہے. شمر نے کہا حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے. اب شمر نے دیکھیں یہاں سے کیا ظلم کیا جناب سکینہ پر. شمر نے جناب سکینہ کو ایک الگ اونٹ پر سوار کیا. جب الگ اونٹ پر سوار کیا تو امام سجاد نے کہا اے شمر میری بہن چھوٹی ہے، اونٹ پہ سے گر کے مر جائے گی، تو کسی کے ساتھ جو ہے انہیں سوار کر دو. ارے عزیزو شمر نے امام کی بات نہیں مانی، بلکہ شمر نے کیا طریقہ اختیار کیا. شمر نے ایک رسی منگوائی، بے کجاوا اونٹ پہ سکینہ کو بٹھایا، سکینہ کو ایک رسی سے اس اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا گیا. عزیزو اب ذرا جملے سنیں گے آپ، مصیبت کے جملے کیا ہے جناب سکینہ کی. جب جناب سکینہ کو رسی سے باندھ دیا گیا تو جب اونٹ چلتا تھا تو جناب سکینہ کا سینہ اونٹ کی ننگی پشت پہ لگتا تھا، اور جناب سکینہ ایک ہی آواز دیتی تھی اے بھیا سجاد مجھے اونٹ کی پشت سے اتار لو، میرا سینہ زخمی ہو رہا ہے، میرے سینے سے خون بہ رہا ہے. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ جب جناب سکینہ کو اتارا گیا تو یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ سکینہ کا سینہ زخمی تھا، اونٹ کی پشت جناب سکینہ کے خون سے رنگین تھی. شہزادی سکینہ یہ مصیبتیں برداشت کرتی رہی، بازاروں اور درباروں میں آتی رہی. ارے کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی شام کا بازار، کبھی شام کا دربار. لیکن عزیزوں وہ شام کا قید خانہ جسے سید سجاد یاد کر کے روتے ہیں، جسے سید سجاد ہمیشہ یاد کر کے گریہ کرتے ہیں. ارے ایسا کیا ہو گیا شام کے قید خانے میں تو امام سجاد کہتے ہیں ارے شام کا قید خانہ، ایک رات ایسی رات تھی شام کے قید خانے میں کہ میری بہن سکینہ ایک مرتبہ غش کے عالم سے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد صرف یہی کہہ رہی تھی ارے میرے بابا آئے تھے، میرے بابا آئے تھے، میرے بابا کہاں چلے گئے، میرے بابا کہاں
کہاں چلے گئے؟ امام بیان کرتے جیسے جیسے میری بہن سکینہ گریا کرتی تھی اور اس کا گریا بڑھتا تھا، بیویاں بھی گریا کرتی تھی، بیویاں بھی رونے لگتی تھی۔ عزیزو یہ آواز دربار میں پہنچی، ارے یزید نے غلام کو بھیجا کہ ذرا دیکھو کیا ہوا، ارے کوئی بچہ تو قید خانے میں نہیں مر گیا، آخر کیا مصیبت آ گئی کہ یہ اتنا گریا کر رہے ہیں قیدی۔ اب جو غلام آیا تو غلام سے کہا گیا کہ اس بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، یہ اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ارے غلام نے یزید کو خبر کی، یزید نے حسین کا تشت بھیجا جس میں سر رکھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی تشت زندان شام میں آیا، جناب سکینہ نے تشت کو دیکھا تو تشت دیکھ کر ایک جملہ کا مارید الطعام، ارے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ ارے اس کپڑے کو ہٹایا گیا جو تشت کے اوپر تھا، بیٹی نے باپ کے سر کو دیکھا، ارے برداشت نہ کر سکی، آگے بڑھی، باپ کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ارے کبھی پیشانی کو چوما، ارے کبھی آنکھوں کے بوسے دیے۔ علی نے جملے سن لیجیے اور مجلس ختم ہو رہی ہے۔ سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ایک مرتبہ کا بابا، ارے یہ آپ کا چہرہ کیسے خون سے رنگین ہو گیا، اے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا، اے بابا آپ کی پیشانی کو کس نے زخمی کر دیا، اے بابا آپ کے ہونٹوں کو کس نے کاٹ دیا۔ ارے سکینہ منہ پہ منہ رکھ کے بیان کرنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی، ارے جیسے ہی سکینہ کی آواز رکی، سید سجاد ایک مرتبہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پپی اماں ذرا اماں رباب کو سنبھالو، اب میری بہن سکینہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ ارے بیویاں دوڑی، زینب نے سکینہ کو آغوش میں لیا، ارے سر حسین کو دیکھا، کہا اے بھیا حسین تم